نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے علم التجوید لیسن نمبر 1 میں ہم نے مقدمہ علم التجوید پڑھا، اور آج ہم علم التجوید لیسن نمبر 2 میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان پڑھیں گے. تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطانی مردود سے، اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور بسم اللہ کے بارے میں 2 طرح کی تفصیلیں ہیں. نمبر 1 کہ اگر ہم قرآن کریم کسی سورت کے شروع سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورہ بیچ میں شروع ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. یعنی کہ جب ہم قرآن کریم کسی سورت کے شروع سے پڑھیں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورہ بیچ میں شروع ہو گئی تو اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر سورہ برات کے ہی درمیان سے کیوں نہ ہو، تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا اور نہ پڑھنا اس میں ہمارا اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. یعنی اگر ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اعوذ باللہ یہاں بھی پڑھنا ضروری ہے. ایک بار پھر آپ مسئلے کو سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے. یعنی ہم تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور جب ہم قرآن کریم کو کسی سورت کے شروع سے پڑھیں گے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورہ بیچ میں شروع ہو گئی تو ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جیسے کہ ہم نے الم ترى سے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ہوئی ایک صورت، کسی صورت کے شروع سے پڑھنا. دوسری صورت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ ہم پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے تھے اور یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہم نے اس میں بسم اللہ پڑھا. تو ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. دوسری صورت کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہے ہیں کسی صورت کے درمیان سے، چاہے کیوں نہ وہ پھر سورہ برات ہی ہو، تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. جیسا کہ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی کہ ہمیں اعوذ باللہ تو ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے. ہمیں چاہیے، بہتر یہی طریقہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم درمیان سے سورت شروع کر رہے ہیں، چاہے وہ سورہ برات ہو یا کوئی اور سورت ہو، تو اس وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ پڑھنی بہتر ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے، اچھے سے یاد کیا ہوگا آپ نے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.